بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ چند روز قبل فیصل آباد میں ایک نوجوان گلے پر دھاتی ڈور پھرنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوا۔ آج ہمارے اپنے شہر میں ایک بچہ جس کے گلے پہ ڈور پھر گئی، اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا لیکن زخمی ہوا۔ تو یہ جو پتنگ اڑانے والے ہیں ان کے ماں باپ اور وہ خود اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس طرح کے قاتل کھیل کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کو قتل کرنا، ان کی جان لے لینا، یہ کون سی بہادری ہے اور یہ کون سا اچھا کام ہے؟ اور پھر یہ جو رہ گئی پتنگ بازی، بسنت اور اس طرح کے معاملات، یاد رکھیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس کی اگر تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا یہ ہے کہ مغلوں کے دور میں، اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں، حقیقت رائے نام کا ایک ہندو تھا جو سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ اس نے رسول کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک شہزادی مخدومہ کونین سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی اور پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد جب قاضی کے سامنے اس کا مقدمہ پیش کیا گیا تو اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ہندوؤں کو بڑی تکلیف تھی اس بات کی، اور ہندو اس کے لیے بڑی سفارش لے کر گورنر زکریا خان جو تھا اس کے پاس پہنچے، تو وہ نیک دل اور مسلمان گورنر جو تھا اس نے ان کی معافی کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی اور اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس پر پھر ہندوؤں نے کیا کیا کہ اس کی ایک مڑی بنائی اور وہاں پتنگ اڑاتے تھے، اور مقصود صرف اور صرف اسلام کے خلاف اپنی خباثت کا اظہار کرنا تھا کہ وہ شخص جو گستاخ رسول تھا اس کے ساتھ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا اظہار یکجہتی کا، تو اس طرح اڑاتے تھے۔ اور ہندوؤں کی جو پرانی کتابیں ہیں، جو مختلف ویدز ہیں، ان میں لکھا ہے کہ یہ جو سرسوتی دیوی ہے اس کا دن ہے۔ تو ہندو کیا کرتے تھے کہ پیلے کپڑے پہنتے، کیونکہ سرسوں جو تھی اس کے پھول پیلے ہو جاتے تھے ان دنوں میں، تو وہ پیلے کپڑے پہنتے، طرح طرح کے کھانے پکاتے، پیلی پتنگیں اڑاتے اور سرسوتی دیوی جو تھی اس کی پوجا کرتے۔ اب آپ جانیں کہ اس طرح کا جو کام ہے اس کی حقیقت ہے یہ۔ اب اس کو لے کر ہمارے نوجوان مسلمان نہیں، یہ تو تفریح ہے۔ تفریح بھی کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے۔ گھروں کے اوپر، چھتوں کے جب اوپر چڑھتے ہیں تو مختلف گھروں میں نظر پڑتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، پھر اسلحہ چلتا ہے، گولیاں چلتی ہیں۔ کئی مرتبہ خبریں آئیں کہ گولیوں کی وجہ سے لوگ مارے گئے، اور پھر اس کے بعد میوزک اتنی بلند آواز سے چلاتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی عبادت سے محروم ہے، بیمار پڑا دکھ تکلیف میں، اور آپ جناب ہوا کار مچائی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات سامنے رکھتے ہوئے خدا کے لیے بجائے صرف دھاتی ڈور کے خلاف مہم چلانے کے، ہر طرح کی پتنگ بازی جو ہے اس کے خاتمے کی مہم چلائیں، اور نوجوان خود بھی احساس کریں۔ اور اچھا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پتنگیں جلا رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ جو چند گھڑیوں کے چسکے کے لیے کسی کی جان لے رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ یہ کہہ دیں آپ موٹر سائیکل کے آگے جناب وہ لگا لیں کہ جس سے ڈور آپ کو اثر نہیں کرے گی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو کسی دوسرے شہر میں اجنبی تھے، تو کتوں نے دیکھا کہ اور شہر کا بندہ ہے، وہ پیچھے لگ گئے، وہ جلدی سے نیچے سے روڑا پکڑنے لگے ان کو مارنے کے لیے، تو روڑا آدھا زمین میں گڑا ہوا تھا تو وہ نکلا نہیں۔ تو اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا کہ کیسے احمق لوگ ہیں جنہوں نے روڑے باندھ دیے ہیں اور کتے کھلے چھوڑ دیے ہیں۔ تو آپ بجائے ان کو ختم کرنے کے اور ہر ایک کو مشورہ دے رہے ہیں آپ موٹر سائیکل کے آگے یہ لگوا لیں، وہ لگا لیں، ہیلمٹ پہنیں، گلے پہ کپڑا باندھیں، یہ احتیاطی تدابیر تو ہم کریں گے، لیکن آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں اور ایسے قاتل جو ان کو پکڑیں، ان کو سر عام سزائیں دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو۔